اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد باجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پروردگار عالم صدقات اور خیرات سے خوش ہوتا ہے، اور وہ جو مال اس نے دیا ہے وہ کہتا ہے اس میں سے مستحقین کو دو۔ پروردگار عالم اس کو ذخیرہ کرتا ہے تمہارے لیے، جب روز قیامت ہم وہاں پہ جائیں گے تو وہ ہمیں وہاں پہ مل جائے گا۔ اور اگر کسی نے مال کو بخل سے رکھا، نہ اپنے اوپر خرچ کیا، نہ اپنی اولاد پہ خرچ کیا، نہ کسی مستحق کو دیا، تو وہ مال اس کے لیے مصیبت بن جائے گا روز قیامت، اور وہی مال اس کے لیے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے ضرور بالضرور صدقات اور خیرات کریں۔ اور پھر جناب سرور کائنات نے کہا کہ اے جنت، اس کی نعمتوں کے طلبگار، تو محبت دنیا اور اس کی زینت کو ترک کر دے، کیونکہ خداوند عالم نے اپنی کتاب عزیز میں اس کی مذمت کی ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ زندگانی دنیا اور اس کی زینت کو چاہتے ہیں تو ہم ان کے اعمال کو اسی میں پورا کر دیں گے، اور اس میں ان کے لیے کوئی کمی اور نقص نہیں ہوگا، یعنی مال و عزت و منزلت میں نقص نہیں ہوگا۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ ہے، اور سب کچھ ہفت ہو جائے گا جو وہ اس میں کرتے رہے ہیں، یعنی دنیا میں، یعنی ان کے دنیا کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس میں سے ہم اسے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہر سے آخرت سے مراد ہے آخرت کے لیے عمل کرنا، جیسے انسان جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر سے مراد زمین کی زراعت ہے۔ تو یہ ضروری نہیں، یہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ایسے برے حالوں میں دنیا میں رہیں، نہیں، شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ہم اچھا لباس پہنیں، ہم اچھے گھر میں رہیں، ہمارے پاس اچھی سواری ہونی چاہیے۔ اگر پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے اور ہم اس قابل ہیں تو ہم بہترین گھر رکھیں، بہترین سواری رکھیں، بہترین اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم کریں، اور بہترین طریقے سے رہیں سہیں اس دنیا میں، کیونکہ دنیا مومن کے لیے بھی ہے، صرف کافر ہی کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ظاہر کرو کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، برے حالوں میں نہ رہو، کنجوسی نہ کرو، اور اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اور جو تم میں سے بچے وہ تم صدقات خیرات جو بھی کر سکتے ہو، یعنی کہ خمس زکوٰۃ جو واجبات ہیں اور مستحبات ہیں ان کو ادا کرو۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مومن جو ہے نا اس طرح سے رہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ آپ سب خرچہ کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی پہ خرچہ کر سکتے ہیں، اپنے گھر بار پہ خرچہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ زیادہ اوور کریں، نہیں، جو اس میں سے بچ جائے۔ اور دیکھیں زکوٰۃ بھی کتنی کم ہے اور خمس بھی، کہ جو آپ کی بچت ہے، بچت کے اوپر سال بھر میں، لوگ کہتے ہیں خمس کیسے دیں، یہ کیسے کریں، سال بھر میں جو اگر آپ کے پاس 100 روپے یا $100 بھی بچ گئے تو اس میں سے صرف 5واں حصہ آپ کو دینا ہے، یعنی $20 دینا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے، اسی طرح آپ سے جو بچتا ہے آپ خیرات کر دیں، اس کو فی سبیل اللہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں، کہیں پہ پانی کا نل کا لگوا دیں، کہیں کنواں کھدوا دیں، کہیں اپنے ہاتھوں سے بھی بہت کچھ انسان کر سکتا ہے، کوئی درخت لگا سکتا ہے، کوئی کھیتی لگا سکتا ہے، لوگ اس کا پھل فروٹ کھائیں، اس کے سائے میں بیٹھیں۔ تو ہر نیکی کو سوچ سوچ کے کریں، آگے سے آگے بڑھیں نیکیاں کرنے میں، ہماری اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت امور دنیا میں سے کسی چیز پر پشیمان نہیں ہوں گے، یعنی جو جنت میں جانے والے ہیں وہ کسی چیز پر پشیمان نہیں ہوں گے، انہیں افسوس نہیں ہوگا، مگر سوائے ایک چیز کے، سوائے اس لمحے کے جو دنیا میں ذکر خدا کے بغیر ان سے گزر گئی، یعنی اللہ کا دھیان نہیں رہا، اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کا دھیان نہیں، تو وہ پچھتائیں گے کہ ہمیں اس سے بھی بلند مقام مل سکتا تھا اگر ہم اللہ کی یاد میں رہتے۔ اللہ کی یاد میں رہنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ
خالی ہیں. آپ کوئی بھی کام کریں, ذکر خدا تو زبان سے ہو سکتا ہے, یہ ذہن میں اللہ تعالیٰ کا تصور ہو سکتا ہے کہ انسان ہر وہ کام کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. نبی کریم نے فرمایا کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ پروردگار عالم ندا کرتا ہے, اے میرے بندے تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا, میں تجھے یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھولے ہوئے ہے. میں تجھے اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور تو میرے غیر کی طرف جاتا ہے. میں تجھے اپنے خزانے سے دیتا ہوں اور تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرے سامنے صدقہ کر دے, بس تو میری اطاعت نہیں کرتا. میں تجھ پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں اور اپنے دیے ہوئے مال میں سے تجھ سے قرض چاہتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو. دیا بھی مال اسی نے, لیکن ٹیسٹ ہمارا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو. اور جب میں تجھ سے قرض چاہتا ہوں تو ترش روئی سے پیش آتا ہے اور میں تجھ سے مصیبت کو ٹال دیتا ہوں اور تو برے کاموں پر ڈٹا رہتا ہے. اے فرزند آدم, کل تیرے پاس کیا جواب ہوگا جب تو مجھے جواب دینے کے لیے یہاں آئے گا. ایک عالم کا قول ہے کہ اے بھائی مردے کی موت پر نہیں روتے کیونکہ وہ تو حتمی ہے اور اس سے کوئی چارہ کار نہیں ہے. ظاہر ہے جس نے آنا ہے, جو آیا ہے اس کو واپس بھی جانا ہے, لیکن وہ اعمال صالح کے فوت ہو جانے کی حسرت پر ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ نیک اعمال کیے ہی نہیں ہوئے, زندگی گزار کے چلا گیا. اب کہاں سے وہ اعمال صالح کا زار دل راہ لے کر آئیں کہ جس سے وہ بلند درجوں کے مستحق ہوں, اور چونکہ وہ کوچ کر چکے ہیں ایسے گھر سے جس سے انہوں نے زاد راہ تیار نہیں کیا, اور اتر چکے ہیں ایسے گھر میں جسے آباد نہیں کیا, تو اس وقت وہ کہیں گے ہائے حسرت اس بات پر کہ ہم نے اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی. نبی کریم نے فرمایا ہر رات ملک الموت پکارتا ہے, اے مرنے والے آج کے دن تم کس پر رشک کرتے ہو جب کہ تم مطلع کی ہولناکیوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہو. تو جانے والے جواب دیتے ہیں ہم مومنوں کی مسجدوں پر رشک کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نہیں پڑھ سکتے, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہم نہیں دے سکتے, وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اور ہم نہیں رکھتے, اور جو کچھ ان کے اہل و عیال سے بچ جاتا ہے وہ اس کا صدقہ دیتے ہیں اور ہم نہیں دیتے, اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے. بس ہائے حسرت و افسوس اس چیز پر جو دار دنیا میں ہم سے فوت ہو گئی. عزیزان گرامی سوچئے ہم کتنے خوش قسمت ہیں, جانے والے چلے گئے, ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ موجود ہے. ہمیں پروردگار عالم نے زندگی دی ہے, صحت دی ہے کہ ہم روزے رکھیں اور روزے رکھ کے بھی نیک کام کریں. یعنی روزے تو رکھ لیے لیکن اگر اس کے اندر ذکر خدا نہیں ہے, اللہ کا دھیان ہی نہیں ہے, کچھ اور کر رہے ہیں, تو کیا ہے پھر ہمارے روزے کس کام کے ہیں. تو کہا کہ ہم وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ نمازیں پڑھیں, روزے رکھ رہے ہیں, صدقات و خیرات کریں, اپنے اچھے دن گزاریں, اور ہم وہ نہیں کر سکتے. پھر کہتے ہیں ہائے حسرت و افسوس اس چیز پر جو دار دنیا میں ہم سے فوت ہو گئی. اور جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں جائے, تو یہ چاہتا ہے نا, تو جنت چاہتا ہے, تو تیرا رب اطاعت چاہتا ہے, بس تو اس چیز کو دوست رکھ جسے وہ پسند کرتا ہے تاکہ وہ تجھے وہ چیز دے جس سے تجھے محبت ہے. اور اگر تو جہنم کو ناپسند کرتا ہے تو تیرا رب گناہ کو ناپسند کرتا ہے, بس اس کو ناپسند کر جسے وہ ناپسند کرتا ہے تاکہ وہ تجھے نجات دے اس سے جسے تو ناپسند کرتا ہے. یعنی کہ اگر جہنم کو ناپسند کرتے ہیں ہم, تو اللہ تعالیٰ بھی تو گناہ کو پسند نہیں کرتا, وہ بھی گناہ کو ناپسند کرتا ہے. تو اگر ہمیں جہنم پسند نہیں ہے تو ہم گناہ نہ کریں, اگر ہمیں جنت پسند ہے تو ہم اچھے اچھے نیک کام کریں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو دوست رکھتا ہے وہ اپنی اطاعت کو دوست رکھتا ہے. یعنی جو اطاعت کیا ہوتی ہے کہ جو اس کا حکم ہے بس اس کو بجا لائے, سمپل بات ہے. کوئی یہ نہیں کہ بہت بڑے بڑے کاموں کے لیے کہہ دے کہ پہاڑ توڑ کے لے آؤ اور اس کو یہ کر لو, جو بھی زمینوں کو چیرو پھاڑو, کچھ بھی نہیں کہہ رہا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ بس میری اطاعت کر لو, جو میں نے حکم دیا ہے وہ کر لو, آرام سکون سے رہو دنیا میں, کسی کا برا نہ چاہو, ہمارے بندوں کے لیے برا نہ کرو, بس تو تم بہت اچھے ہو, تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے.
پھر فرمایا اور جان لو کہ موت کے بعد وہ چیزیں جو زیادہ عظیم اور زیادہ مصیبت کی ہیں. خداوند عالم اپنی کتاب محکم میں ارشاد فرماتا ہے اور سور پھونکا گیا پس آسمان و زمین میں جو کوئی ہے وہ ختم ہو جائے گا مگر جسے اللہ چاہے. یعنی کچھ لوگ باقی رہیں گے پھر بھی. پھر اس میں دوبارہ سور پھونکا جائے گا, اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. یہ یعنی کہ اور قیامت کے میدان کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے اللہ کے حاضری وہاں پہ حاضر ہونے کے لیے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بہت ساری اچھی اچھی چیزیں ہیں جو انسان کو اگر وہ سنے تو اس کو صحیح راستے کی طرف راغب کرتی ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم خود بھی اور ہم سب جو ہے مل کے نیکی صلاح و تقوی کے کام کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ہمارے اوپر نہ کوئی خوف ہو اور نہ کوئی حزن ہو, اور بہترین مقامات جو چہار معصومین علیہ السلام کے جوار میں پروردگار عالم ہمیں مقام عطا کرے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.